नदी की बेवफाई से किनारे टूट जाते हैं, नदी की बेवफाई से किनारे टूट जाते हैं, कोई अपना जो धोखा दे सहारे टूट जाते हैं। नदी की बेवफाई से किनारे टूट जाते हैं, कोई अपना जो धोखा दे सहारे टूट जाते हैं। और हमारे अहद के माँ बाप की मजबूरियां देखो, हमारे अहद के माँ बाप की मजबूरियां देखो, जवां बेटों के ठोकर से बेचारे टूट जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्जे में जिसके आपकी और मेरी जान है। आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्जे में जिसके आपकी और मेरी जान है। हम पेश होंगे उसकी अदालत में एक दिन, हम पेश होंगे उसकी अदालत में एक दिन। हाँ वो खुदा जो मालिके दोनों जहां है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, काबिल कद्र मुसलमानों, इस्लाम के परवानों और दीवानों, कबल इसके कि हम अपनी बात का आगाज करें, अपनी बात को शुरू करें, हम अर्ज करना चाहते हैं आपसे कि आज से एक नया चैनल का आगाज हुआ है, शुरू किया गया है। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश आ रही थी, बहुत सारे अजीज व अकारिब की तरफ से ये फरमाइश आ रही थी कि मौलाना साहब ऐसा है कि आप दुनिया दुनिया गोशा गोशा कोना कोना जाके बातें करते हैं, दिन की बातें बताते हैं जो वहीं तक शायद महदूद रह जाती है। अगर आप एक चैनल बना के अपनी बात को रखें, दिन की बातों को रखें, या शायरी को रखें, या निजामत के तरीक़े को रखें, या लताइफ को रखें, वाक़यात को रखें, तो कौम का फ़ायदा हो, एक पूरी जमईयत उससे फ़ायदा हासिल कर सके, लोग उसको हासिल कर सके। और लोगों को या पढ़ने वाले तलबा को या आवाम को जो शायरी करना चाहते हैं, जो शायरी सीखना चाहते हैं, या जिनको कीमती शायरी की ज़रूरत होती है, माँ के हवाले से शायरी की ज़रूरत होती है, असातिज़ा के हवाले से शायरी की ज़रूरत होती है, हालात हाज़िरा के मुनासबत से शायरी की ज़रूरत होती है, सियासत के मुनासबत से शायरी की ज़रूरत होती है, और वाक़यात की ज़रूरत हुआ करते हैं। अगर आप एक चैनल बना के उस पर बात करें तो आवाम को फ़ायदा हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे एक अजीज ने चैनल बनाया और कहा मौलाना साहब आज से आप शुरू कीजिए कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, लोग कुछ आपसे फ़ायदा हासिल करें, और जो महदूद अंदाज में जो अब तक आपकी बात हो रही थी वो एक प्लेटफॉर्म से उसका ऐलान किया जाए, प्लेटफॉर्म से उसकी बात हो। तो मैंने मेरे दोस्तों आज से एक चैनल का शुरुआत किया है, जिस चैनल पे आज की ये बात जा रही है। इंशाअल्लाह आज के बाद से रोज़ाना कुछ न कुछ वीडियोज़ आपके सामने आएंगे, खा वो शायरी के होंगे, खा वो वाक़यात के होंगे, खा वो तकरीर के मुनासबत से होंगे, खा वो मसला मसाइल के हिसाब से हो, जैसे वीडियोस की आपको ज़रूरत होगी हम कमेंट में देखेंगे। अगर आपको शायरी की ज़रूरत है, एक कमेंट सेक्शन में लिख के दे कि मुझे सियासत की शायरी चाहिए, सियासत के मुनासबत से शायरी चाहिए, किसी को वालिदैन के हवाले से शायरी चाहिए। जिस तरह से मैं एक शेर बोलता हूँ माँ के हवाले से कि नदी की बेवफाई से किनारे टूट जाते हैं, नदी की बेवफाई से किनारे टूट जाते हैं, कोई अपना जो धोखा दे सहारे टूट जाते हैं। नदी की बेवफाई से किनारे टूट जाते हैं, कोई अपना जो धोखा दे सहारे टूट जाते हैं। और हमारे अहद के माँ बाप की मजबूरियां देखो, हमारे अहद के माँ बाप की मजबूरियां देखो, जवां बेटों के ठोकर से बेचारे टूट जाते हैं। इस तरह की शायरी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस तरह की मुझे शायरी चाहिए। इंशाअल्लाह अगले ही पल, अगले ही दिन, अगले ही घड़ी आपके खिदमत में वो शायरी हाजिर होगी। या कोई वाक़यात चाहिए, या किसी मौजू पे तकरीर चाहिए, या कोई मवाद चाहिए, तो इंशाअल्लाह अगले ही पल आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्त, मैंने एक हदीस पढ़ी है, यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमने पढ़ी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो।
دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ میرے عزیزوں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے، بزرگان ملت میں نے جو حدیث پڑھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس دھرتی پہ آتے ہیں، اس روئے زمین پہ آتے ہیں، اپنی پہلی زندگی کو لے کر کے اور آخری زندگی کو لے کے اس زمین پہ آتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، وہ فطرت اسلام پر اس روئے زمین پہ آتے ہیں، فطرت اسلام پر اس دھرتی پہ گرتے ہیں اور آتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ دنیا کا ہر بچہ، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جب وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی کو بدھسٹ کون بنا دیتا ہے، جینی کون بنا دیتا ہے، پارسی کون بنا دیتا ہے، کرسچن کون بنا دیتا ہے، ہندو کون بنا دیتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں نہیں کہہ رہا، اس حدیث کو دیکھیے، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، چنانچہ کسی کے والدین اس کے یحودانِهِ، کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، وہ یُنَصِّرَانِهِ، کوئی اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، وہ یُمَجِّسَانِهِ، کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ والدین اس کو کوئی نصرانی بناتا ہے، کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے بیٹے جو چور ہو جاتے ہیں، جو ڈاکو ہو جاتے ہیں، کوئی زانی ہو جاتا ہے، کوئی شرابی ہو جاتا ہے، اور کوئی بہت بڑا مکار ہوتا ہے، کوئی عیار ہو جاتا ہے، اور کوئی بہت بڑا جوئے باز ہو جاتا ہے، آخر یہ بچے بنتے کیسے ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں؟ حالانکہ ہمارے بچوں کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کے قدموں کو چومے، ماں باپ کے اشارے پہ قربان ہو، ماں باپ کے پیروں کو دھل کے پیے، اپنی والدہ محترمہ کے ایک ایک اشارے پہ قربان ہونے کو تیار ہو جائے، اپنے باپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنے آپ کو لٹانے کے لیے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، پوری زندگی اور پوری جان کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آج کے یہ والدین، آج کی یہ اولاد، آج کے یہ بچے، بجائے اس کے کہ ماں باپ کے آرام کا ذریعہ بنے، ماں باپ کے راحت کا سبب بنے، یہ ماں باپ کا سر درد بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتا ہوں میں، چچا جان کیا حال ہے؟ یہاں تک تو حال ٹھیک ہے، کہتے ہیں الحمدللہ اچھا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ اپنے گھر کی خبر خیریت بتائیے، اپنے گھر کے حالت بتائیے، آپ کے بچے کیسے ہیں، تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے، مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، میرا بیٹا آوارہ بن گیا ہے، میں اپنی بیٹیوں سے پریشان ہوں، اپنی اولاد سے پریشان ہوں، میرا بیٹا اپنی بیوی کے ہر نخرے کو تو اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کے ہر ضرورت کو تو پوری کرتا ہے، لیکن ماں گھر میں پڑی لیٹی بیمار اور دم میں اور کھانسی اور بخار میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی بیٹے کی، ماں چلا رہی ہوتی ہے، میرے بیٹے بیٹے، میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، میری جان نکلی جا رہی ہے، درد سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، دمے میں پریشان ہوتی ہے ماں، کھانسی اور بخار میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی بیٹا رنگرلیاں منا رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اپنی بیوی کے لیے سود جیسے لعنت میں گرفتار ہو کے اس حق کے ہر نخرے کو پورا کرتا ہے، ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن ماں کو جب ضرورت آتی ہے اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے والدین سے خاص طور سے میں مخاطب ہوں کہ آخر ہمارے بچے ایسے بنتے کیوں ہیں؟ یہ چور ان کو بنایا کس نے؟ ان کو ناکارہ بنایا کس نے؟ ان کو ظالم بنایا کس نے؟ ان کو ڈاکو بنایا کس نے؟ ان کو دنیا میں لگایا کس نے؟ ان کو آوارہ بنایا کس نے؟ ان کو جوئے اور شراب کے اڈوں میں لگایا کس نے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پرورش اچھی نہیں کی، جیسی پرورش ہونی چاہیے ایسی پرورش نہیں کی کہ آپ کی اولاد آپ کے قدموں کو دھل کے پیے، آپ کی اولاد آپ کے قدموں کو دھل کے پیے، آپ کے اشارے پہ قربان ہو، آپ کے آگے لٹنے کے لیے، آپ کے آگے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ ماں باپ کے اشارے پہ اپنے آپ کو لٹانے کے لیے تیار آتے تھے، ماں باپ کے اشارے پہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن کہاں سے یہ برائی آ گئی، کہاں سے بھی بیماری آ گئی کہ ہماری اولاد ہم کو گھروں سے باہر نکال رہی ہے، خود عیش میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم کو باہر کے روم میں، گھاری میں، اور باہر کے کمروں میں، اور ٹوٹے پھوٹے کمروں میں، ٹوٹے پھوٹے بستر پہ سونے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور آج کے والدین، میں آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم نے پرورش ایسی نہیں کی، ہم نے پرورش ایسی نہیں کی کہ ہمارے قدم کو دھل کے پیے۔ ایک ذہن میں میرا واقعہ آ رہا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ دلی گئے ہوں گے، اور دلی جو جاتے ہیں، میں بتاؤں آپ سے کہ اکثر لوگ جو دلی جاتے ہیں وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی لال قلعہ دیکھنے جاتا ہے، کوئی جامع مسجد دیکھنے جاتا ہے، کوئی انڈیا گیٹ دیکھنے جاتا ہے، کوئی قطب مینار دیکھنے جاتا ہے۔ دلی میں ایک جگہ ہوا کرتی ہے جسے قطب مینار کہا جاتا ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ قطب مینار بنا ہوا ہے، ایک منارہ ہے، بڑا بلند سا منارہ ہے۔
آپ اس کو دیکھنے گئے ہوں گے، اگر نہیں دیکھنے گئے ہوں گے تو کبھی دیکھنے کا موقع ملے دلی جانے کا تو دیکھنے جائیے۔ آخر یہ قطب مینار ایسا مشہور کیوں ہو گیا، یہ اتنا مشہور کیوں عمارت بن گئی، لوگ کیوں اس جگہ پہ جاتے ہیں، اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی اتہاس کیا ہے؟ مختصر وقت میں وہ واقعہ، اور پیارا واقعہ، اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا، رونگٹے کھڑا کر دینے والا، اور ہمیں اپنے حالت پہ لا دینے والا، اور اللہ پہ یقین کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، دیکھیں قطب مینار کا، آخر اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ یوں ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے کہ دلی کے اندر ایک شخص رہتا تھا، ایک ماں ہوا کرتی تھی، ایک باپ ہوتے تھے، جن کے گھر میں ایک ننھے سے لاڈلے کا جنم ہوا، ایک پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ، ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسی ماں کا کی اولاد ہوتی ہے، وہ ایسے ماں کا وہ بیٹا ہوتا ہے، ایسے باپ کا بیٹا ہوتا ہے جو ایمان سے سرشار ہوتے ہیں، جن کا پورا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے، پوری یقین حدیث کے اوپر ہوتی ہے، نبی کی زندگی کے اوپر ہوتی ہے، پوری زندگی انہوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا اور اللہ کے حکموں پہ چلنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، زمانے کا ماحول بہت برا ہے، دنیا کا ماحول، ایسے ماحول سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اور دنیا سے نکالنے کے لیے، اللہ پر یقین کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا بناتے ہیں کہ جب بچہ آئے تو اس کا یقین اللہ پہ ہو۔ مدرسہ سے جب بچہ پڑھ کے آتا تھا، ماں اس کے پہنچنے سے پہلے کھانا بنائی، اور کھانا بنا کے کسی بستر کے نیچے لے جا کر کے چھپا دی، اور جب بچہ آیا، دوڑتے ہوئے آیا، ننھا سا لاڈلا پیارا بچہ، معصوم بچہ، اور آتے ہی اپنے ماں کے گلے لگ جاتا ہے، سینے سے چمٹ جاتا ہے، اور امی کو کہتا ہے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دیجیے۔ ماں کہتی ہے میرے لال، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، کھانا میں نہیں دیتی، کھانا تو اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگیے۔ بیٹا کہتا ہے کہ امی کھانا تو آپ دیتی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں اللہ سے مانگوں، کیسے اللہ سے مانگوں، اللہ کہاں ہے، کس طرح سے مانگوں؟ ماں کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لال، اس بات کو آپ غور سے سنیں، بڑی قیمتی اور پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں کھول دینے والی اور زندگی کے اندر ایک روشنی پیدا کرنے والی، ہمارے زندگی کو، ہماری اولاد کو ایک پٹری پہ لانے کے لیے واقعہ کافی ہوگا اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو ماں نے کہا کہ میرے بیٹے اللہ سامنے نہیں ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے تب اللہ دیتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے کیسے مانگوں، کیا کروں؟ ماں بولتی ہے کہ میرے بیٹے چلو اس لوٹے کو لو، اس میں پانی ہے، پانی کو لو اور اس سے وضو کرو، وضو کے بعد مصلی بچھاؤ اور مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرو کہ میرے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، میرے اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دو، میرے اللہ میں پڑھ کے آیا ہوں، دیر سے پڑھ کے آیا ہوں اور بہت بھوک لگی ہے، آپ کھانا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ بیٹا ایسے ہی کرتا ہے، ماں اسی طرح سے کراتی ہے، بیٹے کو ہاتھ دھلواتی ہے، وضو کراتی ہے اور مصلی بچھا کے ننھے سے لاڈلے کو، 4-5 سال کے بچے کو دعا منگواتی ہے اور بیٹے سے کہتی ہے اس طرح سے یہ ننھا سا لاڈلا پیارا بچہ، معصوم بچہ جب ننھے سے ہاتھ کو اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہوگا میرے اللہ مجھے کھانا دے دے، میرے اللہ میں بھوکا ہوں، میرے اللہ میں پڑھ کے آیا ہوں، ماں بھی کھانا نہیں دے رہی ہے، اب کون کھانا دے گا؟ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، کتنا اللہ خوش ہوتا ہوگا، کتنا اللہ راضی ہوتا ہوگا اس ماں سے، اس باپ سے اور اس بچے سے۔ اس طرح سے بیٹے نے دعا مانگ لی، ماں سے پوچھتا ہے امی کھانا اللہ نے نہیں دیا، کہاں سے کھاؤں، کیسے کھاؤں، کہاں سے کھانا لاؤں؟ اس پر جا کر ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ ہاتھ میں کھانا نہیں دیتا، جائیے ڈھونڈیے، کہیں ہوگا، بستر کو دیکھیے، پیٹی کو دیکھیے، بکسے کو دیکھیے۔ بیٹا پیٹی کھول کے دیکھتا ہے، کھانا نہیں ہے، بیٹا تکیا اٹھا کے دیکھتا ہے، کھانا نہیں ہے، بیٹا بستر کو اٹھا کے دیکھتا ہے شاندار کھانا اس میں رکھا ہوا ہے، روٹی اس میں رکھی ہوئی ہے، سبزی اس میں رکھی ہوئی ہے، فوراً اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کھانا دے دیا۔ اگلے روز پھر جب پڑھ کے بچہ آتا ہے اور پڑھ کے بچے کے آنے سے پہلے ماں نے کھانے کو بنایا اور بکسے کے اندر چھپا دیا، پھر آ کے بچہ بولتا ہے امی کھانا دیجئے، بھوک لگی ہے۔ ماں پیار سے کہتی ہے میرے بیٹے کھانا میں نہیں دیتی، کھانا تو اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے کیسے مانگوں، کس طرح سے مانگوں؟ ماں بولتی ہے وضو کیجئے، مصلی بچھائیے اور اللہ سے دعا مانگیے۔ دعا جب بیٹا مانگتا ہے پھر کہتا ہے ماں سے کھانا کہاں ہے، نہیں ہے۔ ماں بولتی ہے ڈھونڈیے، کل جس طرح سے آپ نے ڈھونڈا اللہ نے کھانا دیا تھا ویسے ہی کہیں رکھا ہوگا۔ بیٹا بستر اٹھاتا ہے، کھانا نہیں، تکیا اٹھاتا ہے، کھانا نہیں، بکسے کو کھولتا ہے، پیٹی کو کھولتا ہے، فوراً سامنے کھانا دکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کھانا دے دیا، فوراً کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے روزانہ کا یہ معمول تھا، روزانہ کی عادت بن گئی۔ بچے کے آنے سے پہلے ماں کھانا بناتی تھی اور اس کو چھپا دیتی تھی، بچہ آتا تھا، وضو کرتا تھا اور مصلی بچھا کے اللہ سے مانگتا تھا کہ میرے اللہ مجھے کھانا دے دے۔ اس طرح سے روزانہ کی عادت تھی۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن اس طرح سے میرے بھائیوں، کلیجہ چیڑ دینے والی میں بات بتا رہا ہوں، رونگٹے کھڑا کر دینے والی، ایمان تازہ کر دینے والی، کہ اگر یقین اللہ پہ ہو جائے، اگر یقین اللہ کے حکموں پہ ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔
माँ के रिश्तेदार में कहीं शादी पड़ी, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, घर पूरा खाली था, बच्चा स्कूल या मदरसा गया था पढ़ने के लिए, मदरसा पढ़ने के लिए। बच्चे को जब मदरसा से आने का वक्त हुआ, बच्चा दौड़ते हुए आता है, खुशी खुशी अपनी अम्मी से लिपट जाऊं, अपनी अम्मी के गले लग लूं। घर पहुंचता है तो माँ नहीं है, घर खाली पड़ा है, बाप भी नहीं है, वो शादी में गए हैं रिश्तेदार के यहाँ। बच्चा बहुत मायूस होता है कि अब खाना किससे मांगूं, लेकिन उसको याद आती है कि खाना तो माँ नहीं देती थी, खाना तो बाप नहीं देते थे, खाना तो मेरा अल्लाह देता था, और माँ हो ना हो अल्लाह तो हरदम है, हर वक्त है, हर जगह है, क्यों ना मैं अल्लाह से मांगूं। बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से पानी लेता है और वजू करता है और मसल्ला बिछा के अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से मासूम अदाओं के साथ नन्हे नन्हे हाथों से उठाता है अल्लाह के आगे और मांगता है, ऐ मेरे अल्लाह मुझे खाना दे दीजिए। आज तो मेरी अम्मी भी नहीं जो मुझको खाना दे सके, आज तो मेरी अब्बू भी नहीं मुझको खाना दे सके, कौन है जो मुझको खाना देने वाला? रोज आप देते थे, शायद कल नहीं देते तो मेरी अम्मी देती थी, शायद कल नहीं देते मेरे अब्बू दे देते, लेकिन आज तो मेरी अम्मी भी नहीं है, आज तो मेरे अब्बू भी नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह मुझे खाना दे दिए, बहुत जोर की भूख लगी है, सुबह से मैं पढ़ रहा था, अभी मेरी अम्मी नहीं खाना देने वाली। इस तरह से दुआएं मांगता है मासूम अदाओं के साथ और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है। जब दुआ मांग के मुसल्ले से उठकर और जब बच्चा जाता है और ढूंढना शुरू करता है, पेटी को खोलता है खाना नहीं, बक्से को खोलता है खाना नहीं, तकिया उठाता है खाना नहीं, और बिस्तर को जैसे उठाता है शानदार किस्म का उसके अंदर ऐसा लजीज खाना रखा हुआ है, उठाता रो रो करके दुआएं मांगी। अम्मी जान दुआ मांग के जब मैं ढूंढना शुरू किया, पेटी में देखा नहीं है, बक्से में देखा नहीं है, बिस्तर को उठा के देखा, शानदार किस्म का खाना था, फौरन मैंने उसको उठाया और खा लिया। मेरा अल्लाह मुझको खाना दे दिया, आप नहीं थे फिर भी खाना मिला। जब ये बात सुनती है माँ और सुन करके फौरन सजदे में गिर जाती है और रोना शुरू करती है और अल्लाह के आगे सजदे शुक्र करती है, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे आका, आपका कितना करम है कि मेरे बेटे के यकीन को बहाल रखा और मेरी इज्जत महफूज कर दी। मेरे अल्लाह, मेरे मौला, आपका कितना बड़ा एहसान है, सजदे शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी माओ, मेरे बहनों, जब इस तरह के वालिदैन हो जाएं, जब इस तरह की माँ हो जाए, इस तरह के बाप हो जाए, फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद जो बच्चा इस रुए जमीन पे आता है और पल करके और पढ़ करके और परवरिश पाके बनता है, तो फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। ये वही बच्चा है, ये वही नन्हा सा लाडला है जिसके माँ ने ऐसी परवरिश की, अल्लाह पे ऐसा यकीन दिलाया कि जब वो बड़ा बनता है, जब वो जवान होता है और एक अजीम और ऐसा बाबरकत इंसान बनता है जिसे पूरी दुनिया ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, उसी ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से आज का कुतुब मीनार है, जिनका पूरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, जिनको रोटी वाले के नाम से मशहूर है, जो रोटी वाले के नाम से मशहूर हैं, और इसी तरह से उनकी निस्बत है। वही कुतुबुद्दीन थे जिनकी माँ ने इस तरह की परवरिश की, जो कि वक्त आगे चल करके कुतुब और अब्दाल बनते हैं। मेरे भाइयों, वही कुतुब मीनार है जिनकी निस्बत से बादशाह ने कुतुब मीनार बनवाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको इस वाक़यात को सुनने और समझने और उस पर अमल करने और अपने बच्चों की बेहतर से बेहतरीन परवरिश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।